کرے گی. ان کا تو خیال تھا کھوکھر صاحب کو بھی لے لیتے ہیں. صرف 30 سیکنڈ کی طرف جائے گا. لیکن بھٹی صاحب ایک بات بتائیں, بہت سے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی جماعت ایک باری پارلیمان میں آ کے بیٹھ جائے تو اس کا آدھا ڈنک نکل جاتا ہے, کیونکہ اب اگر 92 سیٹیں ہیں, اگر ریزرو سیٹس ملتی ہیں, مل جائیں, جو نہیں ملیں گی تو چلیں 104 لوگ ہو جاتے ہیں. وہ جب پارلیمان میں آتے ہیں تو آدھی تو وہیں پہ آپ کی ایجیٹیشن فارغ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ پارلیمان کو مان لیتے ہیں, آپ اندر شور ڈالیں گے, بلوں پہ بحث کریں گے, مگر پارلیمان میں ہوں گے. دوسرا ایک فٹیگ بھی ہوتی ہے, ایجیٹیشن کی فٹیگ ہوتی ہے, تھک جاتی ہیں پارٹیز, تھک جاتے ہیں لوگ. ہر کوئی عمران خان تو نہیں ہے نا کہ جو کہے گا اچھا میں یہ پریشر بھی لے سکتا ہوں. اور ہم نے دیکھا مئی 9 کے بعد جب ریٹیلیشن آئی, جب ریاست نے ریاکشن دیا ان تمام واقعات کا, تو بڑا سٹرونگ ایک ریاکشن تھا اور لوگ بہت سے پریشانی سے گزرے ہیں. ان کی بھی ایک ہمت جواب دے رہی ہے. تو اگر اب بلکہ میں ایک خبر بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ بیہائنڈ دا سینز ایک بہت بڑی موو چلی تھی, اور اس میں ایک بڑے امپورٹنٹ مشرق وسطیٰ کے شہزادے صاحب سے بھی بات ہوئی, لیکن اینڈ میں انہوں نے بھی معذرت کر لی عمران خان کو سمجھانے سے. کچھ چیزیں چلی ساتھ, پھر ایک یہ بھی سوچ تھی کہ پارٹی کو ریلیف دیں تھوڑی تھوڑی, اور پھر دیکھیں خان صاحب کا ریاکشن کیا آتا ہے. آج خان صاحب نے IMF والے لیٹر کا بھی کہہ دیا کہ میں نے ڈکٹیٹ کروا دیا, وہ بھی جائے گا. سزاؤں پہ بھی وہ کہتے ہیں کریں یار جلدی سزائیں دیں. ہمیں ان کے رویے میں نرمی نظر نہیں آتی, لیکن ہمیں پارٹی پارلیمان میں بیٹھتی بھی نظر آتی ہے. خان صاحب کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ خان صاحب کے ابھی آپشن شروع ہونے ہیں. مالک صاحب میں ادب سے کہتا ہوں, ہم ابھی 70 80 90 کی دہائی سے نکل ہی نہیں پا رہے. حالات بے پناہ تبدیل ہو چکے ہیں. اس طرف سیاستدانوں کا بوریا بسترا گول نہیں ہوگا, کسی اور کا ہوگا. یہ پروگرام کا ایک کلپ نکال کے باہر بھیج دیں, ہو سکتا ہے آپ کو یہ اس پہ بیپ لگ گئی ہو. اس دفعہ سیاستدانوں نے تو تھا ہی نہیں پلے, تو وہ بچائیں گے کیا؟ جس شخصیت کی آپ بات کر رہے ہیں بلندی بڑی اہم شخصیت, اس کا آپ بھی نہیں نام لے رہے. نام مجھے بھی پتا ہے, میں نہیں لے رہا. اسے کہتے ہیں خوف, اسے کہتے ہیں دہشت, اسے کہتے ہیں وحشت, اسے کہتے ہیں لا قانونیت. نہیں وہ لیگل, وہ اس کو کہتے ہیں بھٹی صاحب اپنی لیگل پوزیشن بچانا. نام لے لیں گے تو پھر خبر صحیح بھی ہو ہم اس کو ثابت اس طرح نہیں کر سکتے. نہیں خبریں ہمیں اور آپ کو کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے, ہم ادھر نہیں ہوتے, ہم خبریں دیتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے, ان اجلاسوں میں نہیں ہوتے, ریلائبل سورسز سے دیتے ہیں. اور آپ جیسا کریڈیبل آدمی میری طرح جیرے سبزی والے سے پوچھ کے نہیں دیتا خبر. خیر چھوڑیں, یہ مجھے بھی پتا اور آپ کو بھی پتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں, کیا یہ بلاول بھٹو صاحب, آپ کو 90 دن میں الیکشن ہونے تھے, وہ تو آپ کو سزا یاد نہیں آئی؟ KPK اور پنجاب میں آپ نے سال نکال دیا. آپ کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے, اس پہ تو سزا یاد نہیں آئی. آپ کو منی لانڈرنگ پر سزا یاد نہیں آئی. آپ کو ایک دبئی بندے کو رکھ کے بیسمنٹ میں 50 ارب روپیہ ریکور کرایا, اس کی تو سزا آپ کو آپ کے گھر میں کوئی یاد نظر نہیں آئی. کیا کرو گے؟ دے دو گے. عمران خان کو 31 سال سزا دیا, 31 اور دے دو گے 62 ہو جائیں گے, اور دے دو گے 240 ہو جائیں گے. کیا اس سے حکومت چلا لو گے؟ کیا حکومت چلا لو گے؟ کیا یہ حلفاً کہہ سکتے ہو یہ شفاف الیکشن ہوئے ہیں؟ روزے کے میں آپ سارا دن روزہ رکھتے ہیں, 5 سال بعد عوام کو ایک حق دیتے ہیں آپ, ایک ووٹ ڈالنے کا. آپ کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے, میری چوری ہو جاتی ہے, مدر صاحب کی. بہت بڑا طاقتور آدمی چوری کر لیتا ہے, وہ ہمارے سامنے لے کے ویلے مارتا ہے, پہلے گیئر پہ فل چلاتا ہے, تو ہم اس کی چوری کو جائز کہیں گے؟ ہم بے بس ہیں, نہیں کر سکے. لیکن یہ پھٹے گا غبارہ, ایسا پھٹے گا کہ اب وہ آئیں گے اس کی رینج میں جو اصل ذمہ دار ہیں, جو سرکاری بیوروکریسی نے جو خواتین کے ساتھ پچھلے 22 ماہ میں کیا ہے نا. میں ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, زمین بھی کانپی ہے اور آسمان بھی. کب تک یہ ظلم کرے گئی؟ ان کا تو خیال تھا صرف 30 سیکنڈ, صرف 30 سیکنڈ, صرف 30 سیکنڈ. KPK میں ان کا خیال تھا 10 سے 15 سیٹیں دیں گے. انہوں نے کہا پٹھان ماریں گے بڑا,
آپ کے 5 سرکاری افسروں نے اعلیٰ میٹنگ میں کہا کہ اگر ادھر آپ نے دھاندلی کی تو ہم نے نہیں رہنا. پنجاب میں تھوڑے سے بڑے ٹھنڈے ہیں ہم مارے کھا کھا کے نا ڈھیٹ ہے, ہم کرتے ہی کچھ نہیں ہے, لیکن یہ کچھ نہ کچھ ہوگا. بھٹی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. میں تو یہ بجلی کا اس لیے مجھے بڑا سخت پریشان ہوا کہ مارچ کے اندر ویسے ہی گرمی شروع ہو جانی ہے. مارچ کے اپنے بلز اتنے خوفناک آئیں گے, فیبرری کے بل ہمیں مارچ میں تباہ کن مارچ آئیں گے. یہ اور یہاں پہ سیاسی جنگ ہی چل رہی ہے. خیر دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اس پہ سیاست پہ آ جاتے ہیں. چلتا نظر آ رہا ہے نظام آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب اصل ایشو ہی مہنگائی, کرپشن, لا قانونیت, لوٹ مار ہے. سسٹم ہے ہی نہیں تو چلے گا کیا؟ وہ گاڑی کیا چلے گی جس کا انجن خراب ہو, ٹائر کمزور ہوں, پھٹے ہوں, بریک فیل ہو, لائٹیں اگلی ہیڈ لائٹ جل نہ رہی ہو, انڈیکیٹر خراب ہو, گیئر سارا بکس پھٹا ہو. کیا خراب ہے؟ سب کچھ ہو گیا. آپ کی اسمبلی آ گئی ہے, آپ کا وزیر اعظم آ گیا, آپ کا اسپیکر بھی آ گئے ہیں, آپ کا سب کچھ ہو جائے گا. اور آپ کو کیا چاہیے؟ نمبر ایک تو میری اسمبلی نہیں آئی. میری اسمبلی وہ آتی جس میں عوام ووٹ دیتا, اور عوام کو جس کو ووٹ دیتی اسے کامیاب کرایا جاتا. میں مصطفیٰ کمال صاحب کو مبارک دیتا ہوں کہ شکر ہے کہ اتنے اخلاقیات دیوالیہ پن 25 کروڑ عوام میں ایک بندے نے شکست تسلیم کی اور کہا میں نہیں فلان جیتا تھا. اور جو چور کسی کے مال کو چوری کر کے اپنی دولت کرے, ظاہر اس سے بہتری کی آپ امید کر رہے ہیں. جیب قطرہ قبرستان میں جا رہا تھا, کسی نے جیب کاٹ لی, تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا ہاتھ بڑا صاف ہے کہ یہ کہیں کہ کتنا بے شرم آدمی ہے, جنازے میں بھی جیبیں کاٹ رہا ہے. اگر الیکشن میں نے مان لیا 18 میں فراڈ ہوں گے, محترمہ تشریف لائے ہیں, نئی حکومت آئی ہے, آصف علی زرداری سب پر باری, ایون کہ پیپلز پارٹی پر بھی باری. محترم شہباز شریف سب تجربہ کار, 18 کی دھاندلی کے پہلے الیکشن شروع کرا لیں, پھر 8 فروری 2024 پر آ جائیں. آپ کو 20 سے زیادہ سٹوریاں میں نہ دوں ڈی آر او کے نام جن کو ٹھڈے مارے, تھپڑ مارے, ہسپتال گئے, تو مجھے صحافت سے آپ نکال دیجئے گا. میرے محترم, کیا پہلے تو دیکھیں حکومت چلنی چاہیے. جو آگے انہیں مبارکباد, لیکن چوری کے مال پہ مبارکباد نہیں دیتے, سزا دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جس نظام کو دھکا لگایا جا رہا چلے گا ضد, انا اور تکبر کے لیے. آپ کو پتہ ہے پہلی آج سی ایم صاحب بن گئی ہیں, انہیں مبارک ہو بہت زیادہ. مریم نواز صاحبہ جن کی ریڈ لائن کرپشن ہے, مجھے یقین ہے وہ میو فیل فلیٹ کی تفصیلات بتا دیں گی, وہ حدیبیہ پیپر مل کی ڈیٹیل بتا دیں گی, وہ جو 116 ارب روپے آئے تھے ارشد شریف نے سٹوری کی تھی بتا دیں گی. تو پہلے چلے ضرور, لیکن اگر آپ اور مظہر عباس دونوں حلفاً کہہ دیں یہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں, تو میری دعا یہ 5 سال پورے کرے. اگر یہ شفاف نہیں ہوئے تو میں کہتا ہوں ڈپارٹمنٹ چلانا ملک دشمنی ہے, جمہوریت دشمنی ہے.